اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، ان کے واقعات، ان کی لکھی گئی کتابوں کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ صدوق کی ایک نہایت ہی گراں بہا، گراں قدر کتاب جس کا نام التوحید ہے، اس کا تعارف کروائیں گے۔ عزیزان محترم، اسلامی اعتقادات میں سب سے بنیادی ترین عقیدہ توحید ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ توحید پر ایک نہایت ہی بے نظیر کتاب تحریر کی ہے جس کا نام التوحید ہے۔ یہ کتاب اعتقادی عنوان سے کسی زمانے میں حوزہائے علمیہ میں باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی۔ لوگ اس کتاب کو استاد کے پاس پڑھا کرتے تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اب بہت سی ایسی کتابیں جنہیں ہمارے باقاعدہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے، وہ رفتہ رفتہ نصاب سے دور ہوتی چلی گئیں، اور ایک ایسا وقت اب آ چکا ہے کہ ایسی کتابیں بطور معمول لوگ اپنے مطالعے میں بھی نہیں رکھتے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب روایات پر مشتمل ہیں، یعنی کتاب روائی ہے کہ جو عقیدہ توحید کے بارے میں شیعہ اعتقادات کو بیان کرتی ہے۔ کتاب عربی زبان میں ہے اور روایات کا مجموعہ ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات، اور شیعہ نقطۂ نظر سے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کا کیا نظریہ ہے، اس نظریے کو تفصیل سے مرحوم شیخ صدوق نے اس میں بیان کیا ہے۔ کتاب لکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شیعہ دشمن، شیعہ مخالف یا منحرف شیعہ افراد یہ سب مل کر کچھ ایسی باتوں کو نظریہ توحید اور عقیدہ توحید میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے، اور مخالفین شیعوں پر ایسی چیزوں کی نسبت دے کر ان پر اعتراضات کیا کرتے تھے، اور منحرف جو گروہ تھے، جو تشیع سے انحراف اختیار کر چکے تھے، وہ بھی توحید کے اندر کچھ ایسی باتوں کو شامل کرتے تھے اور پھر اسے مذہب حقہ، مذہب جعفریہ، مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب کرتے تھے، جس سے مخالفین کو ایک موقع ملتا تھا کہ وہ نظریہ توحید کے بارے میں شیعوں پر اعتراض کریں۔ لہٰذا ایسے میں نہایت ضروری تھا کہ باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب کو تحریر کیا جاتا، اور جس میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات و روایات کی روشنی میں عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا۔ لہٰذا یہ کتاب نہایت گراں قدر کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت میں اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بہار الانوار میں اس کتاب التوحید سے روایات کو نقل کیا ہے۔ مرحوم شیخ حر آملی نے کتاب وسائل الشیعہ میں اس کتاب التوحید کی روایات کو نقل کیا ہے۔ مستدرک الوسائل محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب میں روایات توحید کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بزرگان نے اس کتاب کو نہایت اہمیت دی ہے۔ اس کتاب میں در واقع آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ خود توحید جو ایک نہایت ہی بلند مرتبہ اور بنیادی عقیدہ ہے اسلامی اعتقادات میں، تو اس کتاب میں اس نظریہ توحید کو بیان جس انداز میں کیا گیا ہے، جو عقلی ترتیب اور منطقی ترتیب اس کتاب کی بحثوں کو دی گئی ہے، وہ خود ایک بے نظیر ترتیب ہے۔ اس کتاب کے مفاہیم میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط موجود ہے۔ اس کتاب کی نسبت جو مشابہ توحید کے موضوع پر دوسرے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یہی فوقیت اس کتاب کو حاصل ہے کہ ان کی
کتابوں میں یہ منطقی، یہ عقلی انسجام نظر نہیں آتا ہے، یہ ربط نظر نہیں آتا ہے مطالب کے درمیان، جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ایک منطقی ربط موجود ہے۔ اس کتاب پر بہت سی شروحات بھی لکھی گئی ہیں، لیکن زیادہ جو شہرت کی حامل شرح جیسے ہم یہاں آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ جس میں فلسفی دید کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں کلامی دید کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں ذوق عرفانی کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور یہ کتاب ان زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب توحید کے اوپر شرح لکھی گئی ہے، وہ مرحوم قاضی سعید قمی کی کتاب ہے التوحید، یعنی شرح التوحید۔ قاضی سعید قمی تقریباً 1107 ہجری قمری کو ان کا انتقال ہوتا ہے، لہٰذا ایک نہایتی گراں قدر شخصیت ہیں، اور اگر شروحات میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو سید نعمت اللہ جزائری کی یہ کتاب جو التوحید کی شرح پہ انہوں نے لکھی ہے، نور البراہین فی بیان اخبار سعادت الطاہرین، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بیانات کی روشنی میں نور البراہین، یہ ایک اس کا نام ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے انیس التوحید فی شرح التوحید، یعنی اس کتاب سید نعمت اللہ جزائری جو ایک نہایتی گراں بہا محدث گزرے ہیں، ان کی 2 ناموں پر مشتمل یہ کتاب ہے، یعنی کتاب ایک ہے لیکن در واقع اس کے نام 2 عدد ہیں۔ اردو زبان میں بھی علامہ صادق حیدری نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، وہ بھی آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف کتب خانوں میں بھی اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 67 یعنی 67 ابواب پر مشتمل ہے۔ کچھ ابواب کے نام آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، ان ناموں سے ہی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ کتاب کس قدر گراں قدر کتاب ہوگی۔ مثلاً پہلا باب جو اس کتاب میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ثواب الموحدین والعارفین، یعنی جو خداوند متعال کی توحید کا اقرار کرنے والے موحد ہیں اور جو خداوند متعال کے عرفان میں عارف بننے کے لیے عارفین ہیں، ان کو کیا اللہ تبارک و تعالی اس عرفان اور اس توحید کی انہیں جو ہے وہ ثواب عطا کرے گا، وہ اس بحث میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں خود توحید کے معنی کو بیان کیا گیا ہے، تشبیہ کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے باب میں واحد کو بیان کیا گیا ہے کہ واحد کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، موحد کسے کہتے ہیں، یہ کلمات واضح ہونا نہایت ضروری ہے۔ چوتھے باب میں سورہ اخلاص کی تشریح کی گئی ہے، قل هو اللہ احد، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اور چھٹے باب میں آپ 5ویں باب میں دیکھیں تو خود توحید کا کیا معنی ہے، عدل کا کیا معنی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ چھٹے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لیس بجسم ولا صورت، کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو جسم رکھتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی صورت رکھتا ہے۔ 7ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شے ہے۔ 8ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کیا رؤیت کیا جا سکتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے اور روایات کو لایا گیا ہے۔ 9ویں باب میں قدرت باری تعالی کو بیان کیا گیا ہے۔ 10ویں باب میں علم باری تعالی کو بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں باب میں خداوند متعال کی صفات ذات اور صفات افعال کو بیان کیا گیا ہے۔ 12ویں باب میں در واقع کل شیء حالک الا وجہہ، اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ 13ویں باب میں خداوند متعال جو بیان فرما رہا ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کی تفسیر 13ویں باب میں بیان کی گئی ہے۔ 14ویں باب میں یوم یکشف عن ساق، اس کی تفسیر کی گئی ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 42 ہے، کہ جس میں ساق کا کلمہ استعمال ہوا ہے، جو اردو زبان میں جسے پنڈلی کہا جائے، یا دوسرا ایک اس کا معنی شدت ہے۔ بعض لوگوں نے اس ساق سے وہی پنڈلی جو ہے وہ مراد لے لی ہے، جبکہ یہاں اس قیامت کے دن کی سختی کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سخت ترین دن انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ 15ویں باب میں اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کی سورہ نور کی مکمل تشریح بیان کی گئی ہے۔ 16ویں باب میں درواقع بیان کیا گیا ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں بھلا دیا اور فراموش کر دیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے، تفصیل بیان کی گئی ہے۔ 18واں باب ہے، خداوند متعال سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ 19واں باب ہے، خداوند متعال سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ یعنی آئے گا تمہارا پروردگار، اور ملک صفًّا صفًّا یعنی قطار قطار میں آئے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا خداوند متعال جسم رکھتا ہے جو خدا کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر جانے کے لیے، ایک مکان سے دوسرے مکان پر جانے کے لیے جاء کا کلمہ استعمال کرنا پڑے؟ تشریح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے۔ 22واں باب اگر ہم دیکھیں، کچھ باب بیچ میں سے حذف بھی کرتا جاؤں گا چونکہ تمام تفصیل فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ معنی جنب اللہ یعنی خداوند متعال سورہ زمر کی آیت نمبر 55 میں اللہ کے پہلو کی طرف، اللہ کے طرف کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں اللہ کا پہلو، اس سے کیا مراد ہے، اللہ کی طرف سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح 14واں باب ہے کہ جس میں باقاعدہ عین کی بات کی گئی ہے کہ عین کا کیا مطلب ہے، اذن کا کیا مطلب ہے، لسان کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عین اللہ کہے، کسی کو اذن اللہ کہے، کسی کو لسان اللہ روایات میں اگر بیان کیا گیا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ 25واں باب جو اس کتاب کا بیان کیا گیا ہے اس میں در واقع سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ جس میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وقالت الیہود ید اللہ مغلول، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اللہ پہ ایسی تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ 26واں باب ہے جس میں اللہ کی رضا، اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اگر کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی سے سخط اختیار کرتا ہے، یعنی کسی پر غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا کیا مطلب ہے۔ 27واں باب میں باقاعدہ نفخ روح پروردگار کا ذکر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس سے کیا مراد ہے۔ 28ویں باب میں خداوند متعال سے جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے مکان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمان میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سکون کی، حرکت کی، نزول کی، صعود کی نسبت یا انتقال کی نسبت نہیں دی جا سکتی ہے۔ مثلا نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے، اللہ آسمان کی طرف دوبارہ پرواز کر رہا ہے، اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہا ہے، اللہ انتقال کر رہا ہے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت نہیں دی جا سکتی۔ 29ویں باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو بیان کیا گیا ہے، والفرق بین معانیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے، اور مخلوق کے نام اور اللہ کے نام ان میں کیا تفاوت پایا جاتا ہے۔ یہی وہی نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے رکھتا ہے، اگر مخلوق میں بھی وہی نام استعمال ہو تو یہاں اللہ کے نام میں اور مخلوق کے نام میں کیا تفاوت پایا جاتا ہے، اور بطور کل اللہ کا بھی نام ہے، مخلوق کا بھی نام ہے، تو اگر کلی اعتبار سے گفتگو کی جائے تو کیا معنی ہے اس کا۔ اسی طرح سے باقاعدہ قرآن کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے۔ اذان اور اقامت میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عظمت باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف
ہمارے شامل حال ہوگا، اللہ ہم پر لطف کرے گا، تو اس لطف سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے، تو یہ اول سے اور آخر سے کیا مراد ہے؟ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، تو اس سے کیا مراد ہے اس آیت سے؟ یہ جب ہم کہتے ہیں وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کے علاوہ عرش اور عرش کی جو خصوصیات روایات میں بیان کی گئی ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ مثلا کہا جاتا ہے ان اللہ عز وجل خلق العرش ارباعا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو 4 ربع قرار دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں جو آیت کرسی میں بیان کیا جاتا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہاں کرسی سے کیا مراد ہے؟ ایک کرسی تو ہمارے معاشرے میں بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیا یہ وہ کرسی ہے؟ یقینی بات ہے کہ وہ کرسی نہیں ہے، بس یہاں کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قلم رو، اللہ کی حکومت اور اللہ کا جو تصرف ہے وہ آسمان و زمین میں ہے، کہ اللہ حاکم ہے آسمان و زمین کا۔ یہ اس کے علاوہ فطرت پر بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، فطرت سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اسلامی اعتقادات میں ایک بحث کی جاتی ہے بدعہ، اس بدعہ سے کیا مراد ہے؟ عزیزان محترم، یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کا ارادہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس ارادے کو تبدیل کر دیا اور دوسری جگہ ایک دوسرا فیصلہ اس کے بارے میں کر لیا۔ مثلا ہم اپنی زندگی میں جو امور ہماری زندگی میں درپیش آتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ عراق کا سفر کرنا ہے، تیاری کر لیتا ہوں، بیگ پیک کر لیتا ہوں، ٹکٹ کروا لیتا ہوں، سب کام میرے مکمل ہو جاتے ہیں، اب میں نے سفر کا آغاز کرنا ہے کہ اچانک میں کہتا ہوں نہیں یار چھوڑو میں نہیں جاتا ہوں۔ تو یہ جو پہلے اللہ نے فیصلہ کیا وہ ایک اور فیصلہ تھا، پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، جیسے ہم اپنی زندگی میں ایسے پروگرام کو تبدیل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے اپنے ارادوں کو تبدیل کرتا ہے۔ تو اس بدعہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے کیا مراد ہے، اللہ کے ارادے سے کیا مراد ہے، استطاعت سے کیا مراد ہے، ابتلا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی کا اختبار لیتا ہے یعنی اس کا امتحان لیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، سعادت سے کیا مراد ہے، شقاوت سے کیا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم جبر کی اور تفویض کی نفی کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، یہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو اس کتاب التوحید میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس کتاب کے آخر میں باقاعدہ کچھ مناظروں کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مامون الرشید عباسی کے دربار میں جاسلیک سے مناظرہ کیا، رأس الجالوت سے مناظرہ کیا، رؤسائے صائبین سے عمران صحابی سے مناظرہ کیا۔ اس سے ان کی کیا تفصیل ہے، اور ان مناظروں میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے ان موضوعات کو باقاعدہ بیان ہونا چاہیے ان کی تفصیل۔ لہٰذا اس طرح سے یہ ٹوٹل 67 یعنی 67 ابواب ہیں جو اس کتاب التوحید میں تفصیل کے ساتھ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب التوحید کا فارسی زبان میں ترجمہ تو موجود ہے، اردو زبان میں اس کا کوئی مستقل ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا یا مجھے معلومات نہیں ہیں، البتہ جو شروحات اس کتاب کی اردو زبان میں لکھی گئی ہیں ان شروحات میں ترجمہ بھی ہے اور تشریح بھی ہے، یعنی مستقل طور پر اس کتاب کو ایک شرح کے طور پر پبلش کیا گیا ہو ایسا میری معلومات میں نہیں ہے۔ لہٰذا میں بارہا اس موضوع کی طرف اشارہ کر چکا کہ ہمارے جو اردو زبان معاشرہ ہے وہ علم کے ایک بہت عظیم ذخیرے سے محروم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ علماء کرام جو قلم اٹھائیں تو کسی بھی ایسی گراں قدر کتاب پر قلم اٹھانے کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ ہر جو عربی جاننے والا شخص ہے وہ ایسی کتابوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی علمی قابلیت اس مقدار میں ہونی چاہیے کہ وہ ایسی کتابوں کا ترجمہ کر سکے۔ خوب اگر شخص میں قابلیت موجود ہے،
وہ ایسی گراں بہا کتاب کا ترجمہ بھی کرتا ہے تو بات آ کر رک جاتی ہے اشاعت پر کہ کتاب کو پبلش کیسے کیا جائے، اس کا بانی کہاں سے تلاش کیا جائے، کون سرمایہ لگائے گا کہ اس کتاب کو پبلش کیا جائے اور عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ خوب اگر کتاب پبلش بھی ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے معاشرے میں تقسیم کیا جائے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور لوگ کیسے اس کو خریداری کریں، یہ ایک بہت وسیع جو ہے وہ باب ہے، مشکلات ہیں۔ علماء کرام بالاخرہ جن کا تعلق حلقہ علم سے ہے، وہ بالاخرہ ان کا کام علمی سرگرمیاں انجام دینا ہے، وہ ان مسائل میں اگر لگ جائیں تو بہت ان کا ایک عظیم الشان وقت جو ہے وہ تلف ہو جائے گا۔ اور ہم نے ایسے علماء کو مشاہدہ کیا کہ جو باقاعدہ مسجدوں میں، ممبروں پر اور باقاعدہ امام بارگاہوں میں ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو اپنی تصانیف کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، ہماری رکنیت اختیار کریں، ممبرشپ اختیار کریں، ہماری کتابوں کو خریدا کریں تاکہ ہمیں سپورٹ ہو، ہم مزید آگے کتابیں آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکیں، آپ کے لیے جو ہے وہ پبلش کر سکیں۔ تحقیقات کیا کرتے تھے، لیکن علماء نے یا عوام الناس نے ان کی قدر نہیں کی اور بالاخرہ وہ لوگ شہید ہو گئے، ان کو نہایتی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور بیان کر رہا ہوں مرحوم علامہ طالب حسین کرپالوی کی کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے، اور اسی طرح سے بہت عظیم گراں قدر شخصیات جو باقاعدہ اس میدان میں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ان کی خدمات بھی قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، لیکن مشکلات آپ انہی سے جان سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، انہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔